بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک آ کے کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ مفلس ہو گیا، اور جب پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے، اور باد مخالف نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ یہاں کوئی آدمزاد نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی متقاضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کے اس نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی، اور مہمان نوازی و غربہ پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا، اور یہ شخص اس جزیرہ کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان، جیسے کہ اور آدمی اس کی خبر سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرہ میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حاکم سے ملاقات کے لیے آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی آؤبگت کی اور خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا۔ باوجود اس کے وہ ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر ہی رہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہرہ یاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا، اب حاکم جزیرہ کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرہ میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی ثقافت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر مدارت کے بعد کہا کہ یہیں رہو۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں، اور آج تک زمانہ کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی، اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہمیں اور ہماری والدہ کو لے کر دریا میں کشتی میں سوار ہوا۔ خدا کی قدرت، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔
پوچھا اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصہ میں الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں ان دونوں کی ماں ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔